اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. I welcome you all to this women discussion on CPS platform, and today we are having the Zoom meeting Sunday 10th of September 2023, and like last time we have shortened our time session from 7 to 8 to 7 to 7:30. Now, keeping in mind the very short period, we are going to focus basically on the topic that is the good relationship, the topic that was shared on the WhatsApp group 2 days back. And I hope all the ladies who have joined in here must have studied, reflected upon, and also noted down the points that they would like to share here. So, as always, I would request all the ladies to come to the fore and share their points, but very precise and concise. Now the length time is very short, so we will focus that the content of this session should be very good. And basically it is for our study part, and basically it is for our grooming ourselves. So we start the session. The topic, good relationship. Appa, please start the session. جزاک اللہ شبینہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لوگوں سے بہتر تعلقات بنانے کے لیے خود پہلے اپنے اندر کی پرورش کرنی پڑتی ہے. اپنے آپ کو قدرت کے بنایا ہوا جو شاہراہ ہے اس پر قائم رکھنا ہوتا ہے. وہی انسان جو ہے اعلیٰ انسان بن پاتا ہے. لیکن جب ہم اپنے کو قدرت کے راستے سے ہٹا دیتے ہیں تو ہمارے اندر ہر طرح کا بگاڑ پیدا ہوگا. اپنے کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو کمتر سمجھنا، اپنی خواہشوں میں جینا اور اسی کو صحیح سمجھ کر اپنی سوچ بنا لینا سب بگاڑ کا راستہ ہوتا ہے. تو اسلامی کلچر رحمت کا کلچر ہے، اور خدا رحیم ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی رحیم بن کر رہیں. تمام لوگوں کے لیے رحیم انسان کون ہو سکتا ہے، اس کو مولانا صاحب نے بہت اچھے سے بہت اپنی کتابوں میں لکھا ہے. ابھی میں مولانا صاحب کا کچھ دن پہلے ویڈیو ڈالا گیا تھا جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ سب سے بڑی چیز یہ نہیں ہے کہ آپ 99% نمبر لے آئیں. بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کے اندر اعلیٰ کوالٹیز ہوں. اعلیٰ نمبر سے زیادہ امپورٹنٹ اعلیٰ کوالٹیز کی ہے. اعلیٰ کوالٹیز یہ ہے کہ آپ ٹائم کو مینج کرنا جانیں، زندگی کو سمپل رکھیں. آپ کوئی پرومس کریں دوسروں سے تو اس کو پورا کریں، بلا وجہ دوستی کرتے نہ پھریں، اپنے کو ڈیڈیکیٹ کرنا جانیں، ہارڈ ورک کرنا جانیں، اور خام خواہ کی پرابلم نہ کریٹ کریں. بے وجہ لوگ جو سے لڑائی جھگڑا کر لیتے ہیں تو وہ نہ کریں. تو زیادہ امپورٹنٹ اعلیٰ کوالٹیز ہیں، اور یہ ساری خاص کوالٹیز ایک انسان کو تمام بری چیزوں سے بچا لیتی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر سوسائٹی میں یا ایک گھر میں ماحول میں ایک انسان بھی ایک اعلیٰ کوالٹیز کا ہوگا تو تمام انسان کے لیے رحمت بن جائے گا، بشرطے کہ لوگ اس کی قدر کرنا جانیں، وہ سمجھیں کہ ہاں یہ صحیح ہے، اور یہ جو اپنی سوچ کو بدلنا چاہیں تو اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. لیکن آج ماحول میں برائی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے. اعلیٰ اخلاق نہ ہونے کی وجہ سے بہتر تعلقات نہیں بن پاتے ہیں، اور تعلقات خراب ہونے کی وجہ سے ماحول میں برائی پھیل رہی ہے. اس کی وجہ سے صرف خدا کو نہ پانا ہے. اکثر ہم دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ ایک لوگوں کا ایسا تجربہ ہے کہ ایسے کہتے ہیں نا کہ کوئی ایسی بات کہہ دیا انسان کو کہ دل ایک دم روح سے وہ انسان ختم ہو جاتا ہے. کسی کی بات اتنی زیادہ تکلیف دہ ہو جاتی ہے، ایسے انسان فزیکلی قتل ہوتا ہے، وہ روح سے قتل ہو جاتا ہے، تو اس چیز کو وہ ختم نہیں کر پاتا. تو اس کے پیچھے بھی مولانا صاحب نے حدیث کے تو مجھے نہیں یاد آ رہی لیکن حوالے سے لکھا تھا کہ اگر انسان جو ہے کسی کو اتنی تکلیف دے دیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ مستقل اچھائی کرتے رہو تب وہ جو ہے زخم اس کا بھرتا ہے. ابھی جو ہے مجھے ایک واقعے سے ایک تجربہ سے میں ابھی ایک ہفتے پہلے کی بات ہے کہ ایک غریب میرے یہاں کام کرتی ہے وہ ایک عورت،
تو وہ بیچاری اس کا ہسبینڈ جو ہے نا بہت زیادہ شراب پیتا ہے. تو رات کے وقت 10 بجے رات میں وہ آیا اور اس نے پیسہ لینے کے مارے اس کو بہت مارا, اور اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی مارا, اور مار کے 10 بجے رات میں اس کو گھر سے باہر نکال دیا. سارے لوگ کھڑے ہو کے سب تماشا دیکھ رہے تھے, جیسے کہ لوگوں نے بتایا, محلے والوں نے, کہ وہاں پر سب لوگ کھڑے ہو کے اس کا تماشا دیکھ رہے تھے. اور اتنا مارا, اتنا بری طرح مارا, اور نکال کے اس کو بچوں کے ساتھ نکال کے باہر کر دیا. اور کوئی کسی نے جو ہے اس کو نہیں روکا, اور کسی نے کچھ نہیں کہا. اور وہ بچوں کو لے کے بہت خاموش طبیعت کی, اور بہت اچھی عورت ہے, خاموشی سے اٹھی اور بچوں کو لے کے وہ چلی گئی. کہیں رات میں کسی کے ہاں رکی, اور پھر صبح کو میرے پاس آئی تھی. تو اس کی جب سب ساری باتیں سنی, اس کی ساری چوٹ دیکھی, تو مجھے جو ہے یہ احساس ہوا کہ ایک غریب اور کمزور اور عورت کو عورت سمجھ کر اس پر ظلم کیا گیا, اور لوگوں کے دل خدا کے ڈر سے خالی تھے, اس لیے وہ تمام چیزوں کو دیکھتے رہے, ایک تماشا بنا کے دیکھتے رہے. مگر اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کے بیچ جسمانی فرق کا مطلب یہ نہیں بتایا کہ دونوں جنس کے درمیان انسانی فرق کیا جائے. غریب اور کمزور سمجھ کر عورت پر ظلم کیا جائے, تو مرد یہ نہ سمجھے کہ عورت کمزور ہے, وہ طاقت والا ہے. وہ ظلم کرتے وقت یہ ضرور جانے کہ سب سے بڑی طاقت خدا کی ہے. تو اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کے مطلب عام انسان جس کو اللہ کا ڈر ہوگا وہ دہل جائے گا. اور سچا اسلامی اخلاق انسان کو بااصول انسان بناتا ہے. حالات ہمارے کیریکٹر کا فیصلہ نہیں کرتے, بلکہ ہمارا اپنا سوچا سمجھا اصول ہمارے کیریکٹر کا فیصلہ کرتا ہے. یعنی خدائی اصول پر قائم رہنا, تقوی پر قائم رہنا, یہ اسلامی اخلاق ہے. اور بااصول انسان اسلامی اخلاق پر قائم رہتا ہے, اور یہی ہمارے آپس کے ریلیشن کو بہتر بناتا ہے. اچھا مسلمان تو بغیر سوچے سمجھے زندگی گزارنا, بغیر کسی چیز کو سمجھے بس گزارتے رہنا, جو ہمارے زندگی میں جو بھی ہماری سمجھ بن گئی, تو یہ اچھا مسلمان نہیں بناتا, اچھا انسان نہیں بناتا. اسلام کا مقصد ہے کہ انسان کی سوچ کو کی اصلاح ہو, اور جس انسان کی سوچ میں اسلام اتر جائے وہ اپنے آپ اچھا انسان بن جاتا ہے. اور کسی کے لیے بھلا نہ سوچنا, ایسی سوچ یقیناً اسلام سے خالی ہوگی. تو میری یہی لرننگ تھی شبینہ ابھی. جزاک اللہ آپا, آپ نے بہت اچھے پوائنٹس شیئر کیے. ایک ہیومن بینگ کا دوسرے ہیومن بینگ سے, چاہے وہ کسی بھی جینڈر کا ہو, وہ کیا ریلیشن شپ اس کو بنانا چاہیے اکارڈنگ ٹو اسلام, یہ آپ نے اس پہ فوکس ہمیں دلایا. I would like to invite Dr. Safina Tabassum to share her learning. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج کا ٹاپک جب میں نے پڑھا تو سب سے پہلے مجھے ایک سیوکس میں ہم لوگ اسکول میں پڑھتے تھے کہ مین از اے سوشل اینیمل. مجھے وہ لائن یاد آ گئی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اکیلے رہنے کے لیے نہیں بنایا ہے, اس کو لوگوں کے بیچ ہی رہنا ہے, اور لوگوں کے بیچ اسے اپنے سبھی طرح کے رشتے اور سب طرح کے تعلقات بناتے ہوئے نبھاتے ہوئے رہنا ہے. یہ اس کے یہ کمپلجن ہے اس کے لیے, وہ کہیں بھی ایسے نہیں رہ سکتا کہ کسی آئلینڈ پہ اکیلا رہ لے. تو اس ناطے ہمیں ہمیشہ مختلف لوگوں کے ساتھ اپنا رویہ, اپنا بیہیویئر دیکھنا ہوگا کہ ہمارے تعلقات کیسے بن پا رہے ہیں. مگر قرآن میں ہم سورہ 49 ورس 13 میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا, اور تم کو قوموں اور خاندانوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. تو اس ورس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم ہے کہ ہم جب یہاں رہیں معاشرے میں, سوسائٹی میں, تو ہمارے ڈفرینٹ گروپس ہوں, الگ الگ ہماری پہچانیں ہوں, ہمارے خاندان الگ ہوں. تو یہ ڈویژن خود اللہ تعالیٰ کی ہی اسکیم ہے. اور ایک فیملی کے اندر بھی لوگوں کے الگ الگ صلاحیتیں دی گئیں, اس بنا پر ان کے رول الگ الگ کر دیے گئے. تو ڈائیورسٹی یا یہ کہا جائے کہ اختلاف, یہ اللہ کی ہی اسکیم میں ہے.
اور اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کچھ لوگ ہم سے اوپر ہوتے ہیں، کسی کی پوزیشن ہم سے نیچے ہوتی ہے، کچھ لوگ کسی صلاحیت میں ہم سے آگے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ پیچھے ہوتے ہیں. اس وجہ سے، اس فرق سے ہم اکثر نیگیٹیوٹی یا پھر حسد یا میلس، اس طرح کی ایموشنز کو فیل کرنے لگتے ہیں. جیسے کہ قرآن کی آیت سورہ نساء کی 32 میں بتایا گیا ہے کہ اور تم ایسی چیز کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر بڑائی دی ہے. مردوں کے لیے حصہ ہے اپنی کمائی کا اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اپنی کمائی کا. تو اس کا صاف مطلب یہ ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ عورت اور مرد کا فرق بھی اس میں ظاہر ہو رہا ہے کہ ایک ہی فیملی میں مرد کو اللہ تعالیٰ نے فزیکل پاور دی، تو اگر وہ اس کو مس یوز کر رہا ہے تو وہ اس کا ٹیسٹ ہے جس کے لیے وہ اپنا ٹیسٹ خراب کر رہا ہے. تو اس آیت کو پڑھ کر میں یہ سمجھ پائی کہ ہم اس دنیا میں ایک دوسرے کے اوپر کسی نہ کسی چیز میں بڑائی دے کر بھیجے گئے ہیں، لیکن یہ بڑائی دیکھ کر جیلسی کرنا، اس طرح کا رویہ ہمیں نہیں اپنانا ہے. ہمیں ایک دوسرے کی ہرس میں نہیں رہنا ہے، بلکہ ہمیں اس بات پہ توجہ دینی ہے کہ ہم عمل کیا کر رہے ہیں. ہمارا ٹیسٹ پیپر جو اس دوسرے آدمی کا کچھ اور ٹیسٹ پیپر ہے، ہمارا کچھ اور ٹیسٹ پیپر ہے، ہم اس ٹیسٹ پیپر میں پورے اتر رہے ہیں یا نہیں اتر رہے ہیں. یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے. یہ اسکیم آف گاڈ ہم سمجھ لیں تو ایک بہت بڑی مجھے لگتا ہے جو سوسائٹی میں ایک عجیب سی یہ پرابلمز ہوتی ہیں، یہ بہت زیادہ سارٹ آؤٹ ہو جائے، سب کو کلیئرٹی ہو جائے، ہر کوئی اپنے اس ٹیسٹ کو جانے گا اور ہر کوئی اسی کے لیے عمل کرنا شروع کر دے گا. اور یہ بہت ہوپ فل بات بھی ہے، کیونکہ کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تب بھی اس کے پاس یہ امکان ہے کہ وہ اپنے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ آخرت کی تیاری کر سکتا ہے. اگر کسی کا سب کچھ چھن جائے تب بھی اس کو مایوسی کا کوئی چانس نہیں، کیونکہ وہ اپنی جنت ابھی بھی کما سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو جو جہاں رکھا ہے وہیں پہ اس کو ٹیسٹ دیا ہے، اور اس کو امکان دیے ہیں کہ وہ ہر طرح کے عمل کر سکے اور پھر اپنے لیے وہ آخرت کے لیے جنت بنا سکے یا جہنم. تو بیسیکلی تو بہت ایزی ہے اگر ہم اس طرح سوچیں اور یہ سوچیں کہ اگر میرے پاس یہاں دنیا میں کچھ نہیں دیا گیا. ہم لوگ پورے دن یہی سوچتے رہ جاتے ہیں نا کہ کاش یہ بھی ہوتا، کاش وہ بھی ہوتا، یہ اور کر لیں، وہ اپنی سٹیٹس بڑھا لیں، اس کے برابر ہو جائیں. اگر ہم یہ اپنے دماغ میں اس بات کی معرفت بٹھا لیں کہ دنیا کی سٹیٹس ہمارے لیے صرف ایک ٹیسٹ پیپر ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، یہ فضیلت صرف ایک ٹیمپرری ٹیسٹ کوشچن پیپر ہے اور کوئی فضیلت ٹیمپرری وہ پرماننٹ نہیں ہے، تو پھر ہماری ساری جو حسد ہے، ہمارا سارا انفیریورٹی کمپلیکس ہے، یہ سب چیزیں نکل جائیں اور ہمارے اندر سے گھمنڈ بھی ختم ہو جائے. تو یہی چیزیں ہیں جو تعلقات میں آڑے آتی ہیں ہمیشہ، کہ جو کمزور ہوتا ہے وہ حسد کرتا ہے، جو طاقتور ہوتا ہے وہ گھمنڈ کرتا ہے، اور ان چیزوں کے کلیش کی وجہ سے تعلقات خراب ہوتے ہیں. تو میں اس پرنسپل کو جان پائی کہ یہ ہمارے ریلیشن شپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے اچھا ہے. پھر میں نے ابھی ہمارے پاس ایک پڑوسن آئی تھی، ان سے کچھ بات چیت چلی، تو اس سے میں نے ایک اور بات جانی، کیونکہ وہ کسی دوسری پڑوسن کے بارے میں بات کر رہی تھی. ان کے بچے بہت پڑھائی لکھائی میں بہت ٹاپر ہیں بچے اور بہت زیادہ آگے نکل گئے ہیں. تو ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے وہ بولی کہ وہ بچے پڑھائی میں ہی اچھے ہیں بس اور کچھ نہیں جانتے. انہوں نے جب ایسا بولا تو مجھے لگا کہ یہ تو بہت عجیب سی بات ہے کہ اگر آپ نے کسی کی کوئی کوالٹی دیکھی اور آپ اس کو نیگیٹ کرنا، کیونکہ آپ اپنی بڑائی کو بنا کے رکھنا چاہتے ہیں، تو دوسرے کی جو کوالٹیز ہیں آپ اس کو کہیں نہ کہیں ایسا مجھے لگا جیسے کہ وہ نلیفائی کرنا چاہ رہی تھی دوسرے کی کوالٹی کو. تو یہ بھی ایک مجھے ایک طرح کا تکبر، ایک طرح کا کبر لگا یا حسد لگی کہ وہ انسان دوسرے انسان کو کیونکہ اوپر نہیں ہوتا ہوا دیکھنا چاہ رہا، تو وہ اس کی بات کا اثر ختم کرنے کے لیے کچھ بھی کہنے کو تیار ہے. تو یہ چیز کیونکہ اصول، اور ویسے ان کے سب سے بہت اچھے تعلقات رہتے ہیں، جن کے بارے میں بات کر رہی تھی ان سے بھی بہت اچھے تعلقات رہتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے آج سوسائٹی میں منافقت والے تعلقات ہیں، لوگ ایک دوسرے سے جو بات کرتے ہیں منہ دیکھی کی بات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے سامنے بہت اچھے پڑوسی اور اچھا ہمدرد بننے کے لیے کوئی بات کرتے ہیں، لیکن کیونکہ انہیں اس اللہ کی اسکیم کا پتہ نہیں ہے، اس کی معرفت نہیں ہے، تو وہ اس پرنسپل کے طور پہ اس کو نہیں اپنا پاتے.
میں یہ بھی اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی، کیونکہ لوگوں نے اچھے تعلقات بنائے بھی ہیں تو صرف یا تو اپنے مفاد کے لیے یا پھر منافقت کے طور پر، اور کوئی اس کا مقصد نہیں نظر آتا، اللہ کے لیے کسی نے نہیں کیا۔ اور ایک حدیث بھی مجھے حسد سے تعلق سے بتانی جا رہی تھی، وہ سب کو پتہ ہی ہے ویسے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد ہمارے سارے اچھے اچھے گڈ ڈیڈز کو ختم کر دیتی ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں یہ صرف حسد کے لیے نہیں، یہ تمام نیگیٹو چیزوں کے لیے ہو سکتی ہے حدیث، کہ کوئی بھی نیگیٹو ہمارے اندر اگر تھاٹ آئے گا تو وہ ہمارے پچھلے سارے اچھے اعمال کو ضائع کر دے گا، خراب کر دے گا۔ تو ہمیں بہت زیادہ اپنے آپ کو سوچنا ہے، بہت زیادہ اپنے چیزوں میں غفلت سے ہٹنا ہے، اور یہ چیز جاننی ہے کہ ہم عام طور پہ جو باتیں کرتے ہیں وہ ایز اے پرنسپل کرتے ہیں یا ایز اے منافقت کرتے ہیں، یہ بات بھی بہت امپورٹنٹ ہے جاننی۔ میری لرننگ یہی تھی شبینہ، جزاک اللہ۔ Thank you so much, Dr. Subina Tabassum, for giving us very important points at the society level, as at how a man should behave in a society. Like I was going through these articles in Soul Veda, Maulana has focused of the behavior of a man at home. اکثر یہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ باہر کے لوگوں کے سے بہت اچھے طریقے سے ملتے ہیں، بہت اپنا گڈ ورچوز دکھاتے ہیں، بہت اچھے سے باتیں کرتے ہیں، اور گھر میں ان کے جو ریلیشن شپ ہے اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے اور گھر والوں سے، وہ بہت برا ہوتا ہے۔ تو ان دس کیس مولانا سیز behavior at home serves as the first criteria of human goodness. If an individual is very courteous to other members of society but is rude at home, he will not be considered a good person. This is because it is home life and not the life outside the home which provides the real testing ground for the human personality. It's a very important point that should be noted down. And I invite Najma Appa to share her learning. جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ Walaikum Assalam. سب لوگوں نے بہت اچھی طرح سے بتایا، میں بھی اپنی لرننگ شیئر کر رہی ہوں۔ اللہ نے ہمیں قرآن کے تھرو بہت گائیڈنس دی ہے، اسپیشلی دو باتوں میں، عبادت کیا کرنا ہے اور دوسرے سے بہترین تعلقات، یعنی گڈ ریلیشنز۔ تو اس سے ہمیں اپنے کو امپروو کرنا ہے، اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا ہے، ہمیں اپنی طرف سے دوسروں سے اچھے اخلاق رکھنا ہوں گے، اللہ سے محبت کی بھی وجہ سے اور اس سے ڈر کی وجہ سے بھی۔ تو اس نے جو کچھ ہم سے کہا ہے ہم کریں، یہ بات یہ بہت ضروری ہے۔ اور جیسا کہ آپ سب لوگوں نے ڈسکس کیا، یوزولی دنیا میں دیکھیں تو کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ بہت اچھے حالات میں پیدا ہوتے ہیں، کوئی برے حالات میں۔ کچھ لوگوں کے پاس بڑے بڑے مینز ہوتے ہیں، یعنی ذرائع ہوتے ہیں، کچھ کے پاس بہت لمیٹڈ مینز ہوتے ہیں۔ اور عورت ہو یا مرد، دونوں ہی جب کسی کو اپنے سے بڑھا ہوا دیکھتے ہیں تو ان میں جلن، حسد اس طرح کی نیگیٹو فیلنگز ڈیولپ ہوتی ہیں، اور آپس میں اختلاف پیدا ہوتے ہیں، اور لوگوں میں، رشتہ داروں میں، سوسائٹی میں کمپلینٹ، عداوتیں، ہیٹریڈ وغیرہ جیسی نیگیٹو چیزیں بڑھتی رہتی ہیں، اور جس سے پورا ماحول خراب ہوتا ہے۔ اگر ہم قرآن کی 6 چیپٹر الانعام کی 165 آیت دیکھیں تو قرآن میں یہاں ارشاد ہوا ہے، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا اور تم میں سے ایک کا رتبہ دوسرے سے بلند کیا تاکہ وہ آزمائے تم کو اپنے دیے ہوئے میں، تمہارا رب جلد سزا دینے والا اور بخشنے والا ہے۔ 6.165۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ دنیا میں ایک انسان اور دوسرے انسان میں جو برابری نہیں ہے، اور یہ نہ برابری خدا کے کریشن پلان کی بنا پر ہے، تو یہ برائے امتحان ہے اور ہماری آزمائش لینا چاہیے۔ اور اسلام کو سمجھتے ہیں تو اسلام ہمیں بتا یہ دنیا ہی میں ہمیں یہاں ملی ہیں، یہ تو چیزیں ختم ہو جائیں گی، تو ہمارے ساتھ تو صرف ہمارے اچھے اعمال یا برے اعمال جو بھی ہیں
وہ جائیں گے. اگر اچھے اعمال کیے ہیں تو اچھے, برے اعمال کیے ہیں تو برے. اور اس میں دوسروں سے اخلاق کی بہت امپورٹنٹ بات ہے. تو یہ دنیا تو بہت تھوڑے وقت کے لیے ہے, ہم سب جانتے ہیں. اصل چیز تو آخرت جو کہ ابدی اور اٹرنل ہے. اللہ ہمیں قرآن میں طرح طرح سے گائیڈنس دیتا ہے, اسپیشلی دوسروں کے تعلقات کی اچھی ریلیشن رکھنا. ایون یہ جو ہے کہ نیگیٹو سچویشن میں بھی ہمیں پازیٹیو ایسپیکٹ کو دیکھنا ہے, کمپلیٹ پازیٹیوٹی رکھنا ہے, اور سوسائٹی میں ایک گیور ممبر بننا ہے, دوسرے کو دینا, اس سے بھلائی کرنا, اور اس سے کوئی بدلہ نہیں چاہنا, بلکہ اللہ پہ پورا ٹرسٹ رکھتے ہیں, پریکٹس کرتے ہیں, بھی ہم ساری نیگیٹیوٹی جیسے. تو قرآن کی گائیڈنس کو سمجھ ہمیں لیسن لینا ہے, تبھی ہم اپنی زندگیوں کو پازیٹیوٹی کی طرف بدل پائیں گے. تو جب یہ پازیٹیوٹی ہماری زندگی میں آتی ہے تو ہسبینڈ وائف کے گھر پہ, جیسے بھی کہا, گھر کی ریلیشنز اور یہ تعلقات بہتر ہوتے ہیں. ہر دوسرے انسان سے فیملی کو, رشتہ داروں کو, نیبرز کو, اور پوری سوسائٹی کو امپروو کرتا ہے, جس سے پورا ماحول بدلتا ہے. تو مولانا کی پرسنالٹی کو بننے میں بہت مدد کری ہے, اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ یہ ساری چیزیں جیسے انہوں نے ہم لوگوں کو دی ہیں. اور ایکشن کریں کہ ہم نے کسی کے ساتھ غلط کام تو نہیں کیا, اگر کیا ہے تو اسے معافی مانگے. تو اس کی ہمت ہمیں جٹانی ہے کہ ہم معافی مانگے. شروع میں معافی مانگنا بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن آسان ہو جاتا ہے, اس سے ہماری عزت بڑھتی ہے, گھٹتی نہیں. تو ہماری اللہ سے یہی دعا ہے کہ ہم گاڈ اورینٹڈ بہتر تعلقات بہت ضروری ہے, ہم سب کو دوسروں سے اچھے تعلقات بنانے کی توفیق دے. جزاک. Thank you, Najma Appa, for sharing your learning. Basically, you were talking about building a good relationship. How do we make this relationship good between other people? So, this plays a very significant role in Islam. It has a very important place. And the virtues that help in building a good relationship with other members of the society is based on ease, forgiveness, overlooking the mistakes of others, kindness, courtesy, happy and smiling attitude, truth, trustworthiness, and many other good virtues, which you mentioned some of them above. So, I would, Femida Appa, would you like to say something? ہاں شبینہ, ابھی ڈاکٹر سفینہ اور نجما آپا کی بات سے یہ بھی میرے سمجھ میں آیا کہ جو اپنے حدیث ہے نا, جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوگا وہی باہر والوں کے لیے, مطلب اپنے گھر والوں کے لیے پہلے اچھا جو انسان ہوتا ہے وہی باہر بھی اچھا ہو پائے گا. تو لوگ جیسے باہر اچھے تعلقات بنائے رکھتے ہیں اور گھر میں نہیں اچھے رہتے ہیں, ان کے لیے یہ ہے. اور دوسری چیز ہے, ایک مجھے بھی ایک اپنا ایک واقعہ شیئر کرنا تھا کہ جیسے حدیث ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اوپر ایک کوڑا پھینکتی تھی ایک عورت, اور روز پھینکتی تھی اسی راستے سے. تو ایک بار وہ نہیں پھینکا اس نے, تو وہ گئے اس کی خیریت لینے کے لیے کہ وہ مطلب اس کو کیا ہوا, آج اس نے کوڑا نہیں پھینکا. تو کتنا بڑا اس میں یہی اعلیٰ اخلاق ہے. اور اسی پر میں نے ایک بار میں نے کوشش کیا تھا کچھ کرنے کی, کہ میرے گھر کے سامنے ایک پنڈت رہتے ہیں, تو بالکل میرے گیٹ کے ان کے گیٹ ایک دم سامنے ہی ہے. تو انہوں نے, وہ ان کی 20 سال پہلے کی بات ہے کہ وہ اپنی کوڑا نکالتی تھی اور میرے گیٹ پر ایسے پھینک دیتی تھی, روز پھینکتی تھی. تو میں نے ان سے ایک دن کہا کہ آپ کوڑا میرے گیٹ پر مت پھینکا کریے, آپ کوڑے والا آتا ہے اس کو دے دیا کریں. ایک بار کہا, 2 بار کہا, 3 بار کہا, انہوں نے نہیں سنا.
تو میں نے پھر مجھے یہی حدیث یاد آئی تھی، تو میں نے جو ہے کیا کیا کہ وہ کوڑا وہ تو ختم ہو گئی، ان کی بہو بھی اب ایسی میرے گیٹ پہ کوڑا پھینکتی ہے. مطلب ایک ماحول ایک بنا ہوا ہے وہ ٹریڈیشن ان کا، ان کے گھر کا. تو میں نے سوچا کہ میرے گیٹ پر کوڑا پڑا رہتا ہے، خراب لگتا تھا، تو میں نے جو باہر جو سویپر آتا ہے اس سے میں نے کہا تم میرے ایکسٹرا پیسہ لے لیا کرو اور یہ کوڑا میرا اٹھا دیا کرو. تو وہ میرا چلتا ہے کہ وہ پیسہ مجھ سے لیتا ہے ان کا کوڑا اٹھانے کے لیے. تو یہ اس طرح کے اخلاق پر یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی اسی پر مجھے یہ والی چیز میں نے کرنے کی کوشش کیا. تو اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساری چیزیں ہیں جو جن سے ہم سیکھ سکتے ہیں، بہتر اخلاق اور ایک طرفہ اخلاق، اعلیٰ اخلاق. جیسے کہ وہ ہے تھا نا کہ دعا اور اعتراف کی بات پر لکھا ہے مولانا صاحب نے کہ جب ایک مکہ کے مسلمان جب مہاجر کی حیثیت سے مدینہ میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ دو شخص اللہ کی راہ میں بھائی بھائی بن جاؤ. اس ہدایت کے مطابق ہر انصاری نے ایک مہاجر کو اپنا بھائی بنا لیا. انصار نے اپنی تمام اثاثہ کو تقسیم کر کے آدھا خود لیا اور آدھا اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا. اس مواخات کی تفصیل سیرت کی کتابوں میں موجود ہے. اس معاملے میں انصار نے ایک طرفہ طور پر جس کمال ایثار کا ثبوت دیا اس کی کوئی دوسری مثال پوری تاریخ میں نہیں ملتی ہے. تو اس پر انصار کے اعلیٰ سلوک سے خود مہاجرین کے بےحد متاثر تھے. تو مولانا صاحب لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے نہایت اہم اسلامی اصول معلوم ہوتا ہے، وہ یہ کہ زید کو بکر سے کچھ ملے مگر زید کے پاس کوئی مادی چیز لوٹانے کے لیے نہ ہو تو وہ کیا کرے. ایسی حالت میں زید کو چاہیے کہ وہ بکر کے عطیے کا کھلے دل سے اعتراف کرے. اعتراف کا یہ احساس اتنا زیادہ گہرا ہو کہ زید کے دل سے بکر کے لیے دعائیں نکلنے لگیں. مال والے کے پاس دینے کے لیے اگر مال ہے تو بے مال والے کے پاس بھی دینے کے لیے ایک چیز موجود ہے اور وہ دعا اور اعتراف ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جو ہو انہوں نے کہا کہ اب میں کیا کروں، ان لوگ زیادہ ان کو تو زیادہ جو ہے اجر مل جائے گا. تو رسول اللہ نے ان سے کہا تھا نا کہ جب تک تم ان کی تعریف کرو اور اللہ سے ان کے لیے دعا کرتے رہو، یہ سب سے بڑا اجر ہے، مطلب یہ سب سے بڑی چیز ہوگی. تو اسی کو مولانا صاحب نے لکھا بے مال والے کے پاس بھی دینے کے لیے ایک چیز موجود ہے اور وہ دعا اور اعتراف ہے. میں نے صحیح سے پڑھا نہیں تھا اس کو. تو وہ جو ہے یہ چیز سے بھی بہت سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی خالی دوسروں کو دیتا ہے، جیسے کہ ابھی ڈاکٹر سفینہ نے کہا منافقت، تو مٹیریل چیزیں تو لوگ بہت زیادہ دے دیتے ہیں، لیکن جو اخلاق ہوتا ہے، جو دوسروں کے لیے دل سے دعا نکالنا، دوسروں کا اعتراف کرنا، یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. وہ چیز کسی کے پاس نہیں ہوتی ہے. تو یہ ہوتا ہے مطلب اصلی اعلیٰ اخلاق. یہ مجھے سمجھ میں آیا. Apa, you are very very true in saying this کہ آج اگر مسلمانوں میں کمی ہے تو پروفیٹ محمد کو وہ اپنا رول ماڈل کہتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں. We have often seen in our society ہم جن کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں ذرا سی تل بتل ہو جاتی ہے، کچھ سچویشن میں فرق آ جاتا ہے، وہ ایک دم اپنے اس پہ آ جاتے ہیں and they start abusing اور ایسے words بولتے ہیں کہ ایک شوق لگتا ہے کہ یہ بندہ جو ابھی اتنا اچھا بنا ہوا تھا اچانک سے اس کی پرسنالٹی کا دوسرا روپ نظر آتا ہے. We often see this kind of thing happening in our society. تو کوشچن اٹھتا ہے آپ کہ پروفیٹ محمد جو ہمارے رول ماڈل ہیں، ہم ان کو کتنا فالو کرتے ہیں؟ ان کی زندگی کو بالکل فالو نہیں کرتے. ان سے بڑا ایگزامپل بالکل نہیں ہو سکتا. جیسے کہ آپ نے ابھی انصار اور مہاجرین کے بارے میں ایک بیوٹیفل ایگزامپل دیا. یہ ہم سب کے لیے، ہر ایک مسلمانوں کے لیے سبق ہے اس میں کہ ہم کیسے دوسری ممبر آف دا سوسائٹی کے لیے ہم کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اور ایک کنڈیوسو ماحول بنا سکتے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے. تو میں اب انوائٹ کرتی ہوں اور لوگوں کو اپنی کچھ لرننگ کو شیئر کرنے کے لیے. ڈاکٹر سفینہ کچھ کہہ رہی ہیں؟ اوکے آپا. شبینہ، جیسے آپا نے ابھی ایک بات بتائی کہ ان کے گھر کے باہر ایک کوڑا پھینکتے ہیں اور انہوں نے کس طرح سے اس کا ایک حل نکالا، اسے مینج کیا اور شاید اپنے لیے ایک نیکی میں بھی نام لکھوایا کیونکہ انہوں نے اس کو اللہ کے لیے کیا.
ہمارے بھی پڑوس میں ایسا ہی ایک کیس ہوا. ان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا کہ دوسرے جو فیملی تھی وہ ان کے یہاں کوڑا پھینک رہی تھی, اور اس بات پہ انہوں نے اتنا زیادہ ہنگامہ کیا, اتنا واویلا مچایا, اتنا زیادہ لوگوں کو اکٹھا کر لیا. ہم سب سے بھی پوچھنے لگی, بتائیے میں حق پہ ہوں نا, میں حق پہ ہوں نا. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اس وقت پہ یہ بھی نہیں کہہ پائے کہ آپ حق پہ نہیں ہیں, لیکن ہم نے کہا کہ چھوڑیے, بڑھائیے مت پرابلم کو, آپ جیسا بھی ہے ہم سب مل کے آپ کو دے دیں گے, آپ اس کو ہٹا لیا کریں کتنا. تو وہ کہنے لگی جب ہم حق پہ ہیں تو ہم کیوں جھکیں. یہ ایک بہت بڑا فتنہ آج کل دنیا میں پھیل گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں, اور اس کے بعد جب وہ صحیح ہوتے ہیں تو وہ بالکل بھی بدلنا نہیں چاہتے, چاہے ان کو اسوا اتنا بڑا بتا دیا جائے. تو ہم سب کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ کئی بار حق پہ ہوتے ہوئے بھی ہمیں ایک قدم پیچھے کرنا, یہ بھی ایک اسوا ہے. اور یہ جیسے آپ نے بتایا ان کی زندگی سے ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میں کہنا چاہ رہی تھی. میں ایک حدیث بتا سکتی ہوں شبیہ. جی ایک حدیث ہے نا کہ جان لو کہ ناپسندیدہ بات پر صبر کرنے میں بہت زیادہ بھلائی ہے, اور صبر کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے, اور تکلیف کے ساتھ کشادگی ہے, اور مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو اگر ہم اس طرح کی حدیث مطلب وہی چیز ہے کہ مسلمان جو ہیں اپنے حدیث پہ غور نہیں کر سکتے, رسول اللہ کو اتنا کرتے ہیں, لیکن اس پہ ان کی جو ان کی سیرت ہے, ان کے اتنے زیادہ اخلاق کا اتنا زیادہ ان کا سب دنیا چیزیں بتائی گئی ہیں, اس پر نہیں غور کرتے ہیں, خالی مسلمان ہیں. تو اس طرح کی حدیث اگر ہم سمجھ لیں کہ پسندیدہ بات پر صبر کرنے میں بہت زیادہ بھلائی ہے, اور صبر کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے, تو اگر ہم اس طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو حدیث کے حوالے سے, قرآن کے حوالے سے ایک چھوٹی سی چیز بھی کریں گے نا, تو ایک نیکی اگر اندر آتی ہے تو باقی چیزوں کو بھی, میرے خیال غلط چیزوں کو بھی اتنا اچھا اندر سے فیل ہوتا ہے کہ, اور جو بھی غلطیاں ہمارے اندر ہوتی ہیں نا تو وہ بھی ہم کو لگتا ہے کہ اس کو بھی سمجھ لیں اور اس کو بھی صحیح کر لیں. سارا معاملہ یہ ہے آپا, اللہ تعالیٰ سے ہمارا جو کنیکشن ہے وہ ہٹا ہوا ہے, تو ہم وہ حدیثیں اور وہ ٹیچنگز پکڑتے ہیں جہاں پہ ہمیں اپنا فائدہ نظر آتا ہے. جو اس طرح کی باتیں پوائنٹ آؤٹ کرائی جاتی ہیں تو فوراً انسان جواب دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالموں کا یہ کیا, انہوں نے اپنے حق پہ لڑائی کی, انہوں نے یہ مطلب جب ان کو جس طرح سے بولنا ہوتا ہے وہ ویسے جواب دینے لگتے ہیں. تو ہمیں یہ والی ٹینڈنسی اپنی قوم سے ختم ہو جائے, اللہ کرے کسی طرح, کہ تب وہ سن پائیں. ہم اگر انہیں بتا رہے ہیں تو وہ اس کا الٹے جواب دے کر اس کو نلیفائی نہ کریں, اور بات کو صحیح اینگل پہ سمجھ پائیں. بس یہ چیز ضروری ہے. جی جزاک اللہ ڈاکٹر سفینہ اور آپا. ثنا آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ یس میم, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی, جیسے آج کا ٹاپک ہے بہتر تعلقات, تو جیسے کہ فیمرا میم نے اپنی ایک لرننگ کو شیئر کیا, ایک اسٹوری کو. ان کا کہنا تھا کہ کوئی شخص جو ہے وہ میم کے دروازے پر وہ کوڑا پھینک کے جاتا تھا, اور میم اس کو کسی سے صاف کرواتی تھی. تو مجھے یہاں پر سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو سب سے بڑی چیز میم نے اس جگہ پر اختیار کی وہ تھا صبر. اور مولانا ہمیشہ کہتے ہیں کہ بہتر تعلقات اس سماج میں قائم کرنے کے لیے ایک انسان کے اندر صبر کی نفسیات کا ہونا بہت ضروری ہے, اور معافی کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر یہ دو چیزیں کسی انسان کے اندر ہیں تو آپ اس سماج میں ہر انسان سے ایک بہتر تعلقات کو قائم کر سکتے ہیں. پھر اس پہ ہمیں بہت سی اگزامپلس ملتی ہیں رسول اللہ کی زندگی سے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کی جو زندگی ہے وہ نبوت سے پہلے بھی نبوت کے بعد بھی آپ کی زندگی کیسی زندگی تھی کہ آپ کے تعلقات ہر انسان سے اچھے تھے, ناٹ ایون مسلم, سب سے اچھے تھے. اور مولانا کہتے ہیں کہ آپ اتنے اچھے تعلقات ہیں کہ آج مسلم سے زیادہ نان مسلم جو ہے پروفٹ کی لائف سے متاثر اور ان کو پڑھتے ہیں. تو مجھے یہاں پر یہ بات بہت سمجھ میں آتی ہے کہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ انسان کو اگر بہتر تعلقات لوگوں سے قائم رکھنے ہیں اور اس کو اچھے سے مینٹین رکھنا ہے, تو موسٹ امپورٹنٹ کہ آپ اپنے اندر صبر اور معافی کی صلاحیت کو بہت زیادہ پیدا کریں. Okay, Sana, thank you for sharing that. And in the Quran, in Al-Isra, 17th chapter, verse 70, it says,
respect and honor all human beings irrespective of their religion, race, color, language, status, property, birth, profession, or job, and so on. Like this, there are many, many verses in the Quran which says how you could develop the relationship with the other members of the society. Like or another verse in which is mentioned in Surah Al-Baqarah, chapter 2, verse 83. Choose best words to speak and say them in the best possible way. These all verses are so profound that we need to inculcate in our lives, because when we as a human being, just as Dr. Safina Tabassum has mentioned that man is a social animal, and we are living in a society, we have relationship with our friends, our family members, and also people from the other gender, people from the other culture, people from the other religion. So Quran says profoundly about how we can develop a very good relationship and healthy and strong relationship with all the members of the society. With this, we can come to the end of the session. And I hope I have not left out anybody who would like to share on this platform. Aisha, Okay, Aisha wants to say something. You are very late. Assalamu alaikum everyone. Walaikum salam. गुड रिलेशनशिप के बारे में मैंने कुछ पॉइंट लिखी है, वो ये है कि अच्छे समाज बनाने के लिए गुड रिलेशनशिप जरूरी है, और हम क्रिएशन प्लान ऑफ गॉड को समझने से हमको मालूम होता है कि गुड रिलेशनशिप्स आल्सो पार्ट ऑफ इट. और मौलाना साहब one of his mentioned one of his lectures, उसमें मौलाना ने चैप्टर 3 वर्स 64 में कहा कि आइए किताब वालों, आइए हमारी और तुम्हारी कॉमन टॉपिक में. तो प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहल किताबों को बोलते हैं कि आओ हम हमारी और तुम्हारी जो टॉपिक है, कॉमन टॉपिक है, उसी पे चर्चा करेंगे. यहाँ मौलाना ने बोला है कि जब कोई रिलेशनशिप में टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है कॉमन और एक अनकॉमन. अगर हम कॉमन टॉपिक में चर्चा करने से हमारी जो फ्रेंडशिप है, रिलेशनशिप है, वो बढ़ती है, कायम रहती है. जब हम अनकॉमन ग्राउंड पे जाकर डिस्कस करने से वो रिलेशनशिप टूट जाती है. तो हमारे को ये करनी चाहिए कि कॉमन टॉपिक्स को रिलेटेड करके चर्चा करनी चाहिए, तब हमारे अंदर इतना मेच्योरिटी आएगी कि अनकॉमन में भी हम डिस्कस कर सके. ये मौलाना की लेक्चर है. और नंबर 4 इज एज ए दाइस, हम जो सीपीएस मिशन है, डिवाइन मिशन, हम सब दाइस हैं. दाइस को जरूरत है कि गुड रिलेशनशिप मेंटेन करनी चाहिए. तो हम सब से अच्छे रिलेशंस करने से ही हम खुदा की पैगाम दूसरों तक पहुंचाते हैं, और जो हमारी रोल है, दाई रोल, वो इफेक्टिवली प्ले कर सकते हैं. इसका एग्जाम्पल है जब मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के पास जाने का खुदा ने हुक्म दिया, तब खुदा ने बोला है कि आप फिरौन के पास जाओ और उनसे बहुत स्मूथली बात करो. कि फिरौन एक एरोगेंट था, लेकिन खुदा ने ये हुक्म दिया कि तुम उनसे बहुत अच्छे जुबान से, अच्छे तरीके से बात करो, कि सामने वाला इंसान कितना भी बुरे हो, हमारे को गॉड की मैसेज देने के लिए, उनसे अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए उनसे बहुत अच्छी तरह बात करनी चाहिए. और एडजस्टमेंट आल्सो पार्ट ऑफ गुड रिलेशनशिप. तो एडजस्टमेंट और ये जो राजी, ये दोनों गुड रिलेशनशिप, ये दो चीजों से बढ़ती जाती है और फिर रहती है. और एक वर्स है कुरान में, चैप्टर 31 वर्स 18. तो अल्लाह ताला ने बोल रहे हैं यहाँ, तुम्हें जमीन पे अकड़ कर मत चलो और लोगों से मुंह प्राउड से फिरो मत, क्योंकि
اللہ تعالیٰ ایروگینٹ کو اور جو پراؤڈ فیل ہوتے ہیں ان لوگوں کو کبھی پسند نہیں کرے گا. تو ہم دوسروں کے ساتھ بہت نرمی کے ساتھ اور سمپلسٹی کے ساتھ ہمبلنس کے ساتھ رہنے سے ہم ان سے گڈ ریلیشن شپ مینٹین کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے سے لرن کر سکتے ہیں, گرو کر سکتے ہیں, ہماری جو رول ہے یہاں اچھی طرح پلے کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. Thank you, Aisha. The very important point that I could note from your talk was Maulana always mentioned about this interfaith dialogue, where people need to talk on the common grounds. That is the basis of having an interfaith dialogue. And as CPS International is working on peace and spirituality in the world platform, so it is very important to inculcate this in all our CPS members, that whenever we talk to anybody, whether belonging to our religion, whether they are belonging to the other faith, we should always talk on the common ground, and we should avoid any kind of contentious topics which might lead to some kind of negativity or some kind of situation that can become an embarrassing situation for both the people. We should be avoiding that. So Appa, please conclude the session. شبینہ, وہ ابھی عائشہ نے جیسے ماڈسٹی اور اللہ کی بڑائی کی بات کری, تو اس پر مجھے یہ ذرا سا کہنا تھا کہ اللہ کے مقابلے میں یہ مطلوب ہے کہ اس کو اپنا کبیر بنایا جائے, اور انسان کے مقابلے میں یہ مطلوب ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے مقابلے میں ماڈسٹی کا رویہ اختیار کریں. تو قرآن میں حکم دیا ہے کہ تم اللہ ہی کی خوب بڑائی بیان کرو. دوسری جگہ فرمایا کہ تم صرف اپنے رب کی بڑائی کرو, ربک فکبر. تو مولانا صاحب نے اس پر بہت اچھا سا لکھا ہوا ہے کہ اللہ کو کبیر کی حیثیت سے دریافت کرنا اس کے اندر یہ شعور پیدا کرتا ہے کہ وہ اور دوسرے تمام انسان اللہ کے مقابلے میں صرف کمتر کی حیثیت رکھتے ہیں. تو ایک مومن کی زندگی میں عبادت, جب یہی وہ احساس ہے جو ایک مومن کی زندگی میں عبادت, تقوی, ماڈسٹی اور ہمبلنس اور توبہ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. تو ہمارے اندر اللہ کو اگر جب ہم بڑا سمجھ کے زندگی گزارتے ہیں تو ہمارے اندر اپنے آپ ماڈسٹی آ جاتی ہے. اور بس سب سے یہی کہنا تھا کہ آپ سب لوگ تھوڑا تھوڑا اپنی زندگی کے تجربے سے کچھ بتایا کریں, اور ضرور بتایا کریں. جیسے جب ٹاپک ڈالا جاتا ہے تو آپ لوگ اس کو دیکھیں اور ضرور ایک چھوٹا سا میسج دیا کریں. تو یہاں کنکلوڈ کرنے کے لیے میرے پاس ایک حدیث ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ خدا کے بندوں کو تکلیف نہ دو اور ان کو آر نہ دلاؤ اور ان کی پوشیدہ باتوں کو تلاش نہ کرو. مسند احمد. تو مولانا صاحب نے لکھا ہے کہ اچھا انسانی سماج بنانے کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کے اندر اخلاقی احساس زندہ ہو. ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ سماج کے اندر اس طرح رہے کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اس کو اپنی زبان سے ایسے الفاظ نہیں نکالنا چاہیے جس سے دوسروں کے جذبات مجروح ہونے والے ہوں. اس کو ایسی کوئی کارروائی نہیں کرنی چاہیے جس میں اس کی اپنی ذات کے لیے تو فائدہ ہو مگر دوسروں کے لیے وہ نقصان کا سبب بن جائے. ایسا ہر قول اور عمل گویا دوسروں کو ستانا ہے, اور جو آدمی دوسرے انسانوں کو ستائے وہ ایک بے قیمت آدمی ہے, خدا کی نظر میں بھی اور بندوں کی نظر میں بھی. تو یہ لائن بہت ہی ڈرا دینے والی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب ایک دوسرے کے لیے رحمت بنے, ایک دوسرے کے لیے مصیبت نہ بنے, تاکہ ہم آخرت میں بے قیمت نہ ٹھہرے, خدا کی نظر میں قیمت والے بن جائیں. آمین. آمین. تھینک یو آپا. مجھے ابھی بھی آپا کی بات سے یہ یاد آیا, جب ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ہم سلام کرتے ہیں, السلام علیکم. دس از اے ویری امپورٹنٹ, اس کا میننگ ہے پیس بی اپون یو. یہ ہمیں ایک دوسرے سے کہنا چاہیے چاہے ہم کسی سے بھی ملیں. تو اس سے ایک ہماری بہت ہی گڈ ریلیشن شپ کی شروعات ہوتی ہے جب ہم کسی کو سلام کرتے ہیں. تو جیسے کہ قرآن نے کہا ہے کہ when you meet each other offer good wishes and blessings for safety.
one who conveys to you a message of safety and security, and also when a courteous greeting is offered to you, meet it with a greeting still more courteous, or at least of equal courtesy. This is the verse of Surah An-Nisa, chapter 4, verse 86. With this, we come to an end with a very good, beautiful session that we had, a lot of learning and a lot of good sharing, a lot of good content. Alhamdulillah, inshallah, we'll meet again next week, Sunday, with a new topic. And I encourage and request all the ladies to please share your learning in a very short, but do share your learning. Assalamu alaikum.